بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کی ایسی تربیت فرمائی ہے، ایسی رہنمائی فرمائی ہے کہ دنیا میں کوئی بڑے سے بڑا شفیق استاذ یا والدین نہیں کر سکا کہ ہم ہر مقام پہ ہماری رہنمائی فرمائی۔ ایک یہودی ایک صحابی سے کہنے لگا کہ آپ کا نبی آپ کو قضائے حاجت کے طریقے بھی بتاتا ہے، پیشاب کرنے کے بارے میں بھی تمہیں بتاتا ہے۔ اس نے تو طنز کیا، لیکن صحابی نے فخر کے طور پہ فرمایا، ہاں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں قضائے حاجت کا طریقہ بھی بتاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماد سے لے کر لاہ تک، یعنی ماں کی گود سے لے کر قبر تک ہمیں طریقے بتائے ہیں، ہماری تربیت فرمائی ہے۔ بیت اللہ سے لے کر بیت الخلاء تک سب ہمیں طریقے بتائے ہیں، ہمیں سمجھایا ہے، زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ دیا ہے، خود کر کے دکھایا ہے۔ آپ نمونہ ہیں ہمارے لیے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات میں سے ہے کہ قبلہ کی طرف منہ کر کے پیشاب نہ کرو، پخانہ کے لیے نہ بیٹھو۔ ایک حدیث میں آیا ہے، نہ قبلہ کی طرف منہ کرو اور نہ پیٹھ کرو، یہ بھی آپ نے طریقہ بتایا۔ اگر بیر قضائے حاجت کے لیے کوئی بیٹھا ہے تو آپ نے تعلیم دی ہے کہ 3 ڈھیلے یا طاق ڈھیلے جو ہے استعمال کیے جائیں۔ مطلب یہ ہے کہ ان قضائے حاجت ایک ضرورت ہے، اس کے لیے بھی باقاعدہ مسائل موجود ہیں کتابوں میں، جہاں طہارت کا باب ہوتا ہے کہ طہارت کے بارے میں، پاکیزگی کے بارے میں جو مسائل بتائے جاتے ہیں تو یہ اس میں شامل ہے کہ کس طرح قضائے حاجت کے لیے جانا ہے، اور بیٹھنے کے بارے میں بھی بتایا کہ کس طرح منہ کرنا ہے، کس طرح منہ نہیں کرنا۔ فرمایا کہ راستے میں پخانہ پیشاب نہ کرو۔ بعض لوگ راستے میں بیٹھ جاتے ہیں اور یہ موجب ہے لعنت کا کہ لوگ برا بھلا پھر کہتے ہیں۔ سایہ دار درخت جس کے نیچے لوگ بیٹھتے ہیں، آتے جاتے ہیں، تو اس سے منع فرمایا۔ یہ باتیں کیوں بتائیں کہ کسی کو تکلیف نہ ہو۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات ہے کہ پخانہ پیشاب ضرورت پوری کرنی ہے، لیکن اس میں بھی کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ حتیٰ کہ بیت الخلاء میں داخل ہونے کا طریقہ بتایا، اور دعائیں موجود ہیں کہ بیت الخلاء میں داخل ہونا ہے، بسم اللہ پڑھ لو، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یہ دعا پڑھ لو، اور بایاں پاؤں کے ساتھ داخل ہو۔ دیکھو کیسی ہمیں تعلیم دی ہے۔ اور پھر یہ جو بتایا کہ راستے میں پیشاب نہ کرو، سایہ دار درخت کے نیچے جہاں لوگ بیٹھتے ہیں نہ کرو۔ مطلب کیا ہے؟ کسی دوسرے کو تکلیف نہ ہو۔
تو ہم یہ بات ذہن میں رکھیں کہ بیت الخلاء میں ہم نے واش روم میں ہم داخل ہوئے ہیں، تو وہاں بیٹھ کر ہم واش روم کی بیت الخلاء کی ایسی حالت نہ بنائیں کہ جو بعد میں داخل ہو وہ پریشان ہو جائے۔ یہ بیر کی تعلیم جو دی گئی ہے کہ راستے میں پیشاب نہ کرو، درخت کے نیچے جہاں لوگ بیٹھتے ہیں وہاں نہ کرو کہ دوسروں کو تکلیف نہ ہو۔ تو یہی تعلیم ہے کہ بیت الخلاء میں واش روم میں اگر تم داخل ہوئے ہو، وہاں اپنی ضرورت پوری کی ہے، تو واش روم کی بیت الخلاء کی ایسی حالت نہ کر دو کہ جو بعد میں داخل ہو وہ پریشان ہو جائے۔ بعض دفعہ ایسی یعنی کہ غسل کرنا ہے اور ایسی حالت بنا کر نکلنی ہے کہ دوسرا بیچارہ جب داخل ہوتا ہے تو پریشان ہوتا ہے، یا یہ پانی استعمال صحیح نہ کیا، قضائے حاجت کے لیے بیٹھے، ایسا ہوتا ہے۔ اور خصوصاً مساجد کے بارے میں لوگ احتیاط نہیں کرتے، چاہے گھر ہو مساجد ہو، یا ہسپتال جو ہے، ہسپتال جو ہوتے ہیں اس میں بھی لوگ اس کا خیال نہیں کرتے۔ اسٹیشنوں پہ ہو گیا، گاڑی کا ہوتا ہے، اور حتیٰ کہ جہاز کا جو بیت الخلاء ہوتا ہے وہاں بھی لوگ وہ صحیح جو ہے خیال نہیں کرتے۔ تو ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ ایسی حالت نہ بنا دو بیت الخلاء کی کہ گھر کا دوسرا فرد یا معاشرے کا دوسرا فرد اس میں داخل ہو تو وہ پریشان ہو۔ بلکہ نیک لوگوں کی تعلیم تو یہ ہے کہ وہاں اگر تم گئے ہو، کوئی ایسی حالت اس کی ہو چکی ہے، کسی نے کر دی ہے، لوٹے کی حالت خراب ہے، تو لوٹے کو صاف کر دو، وہاں جگہ جو ہے اس کو صاف کر دو۔ تو یہ کتنی خدمت ہے کہ دوسرے کو تکلیف نہ ہو۔ مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، سب قید رحمۃ اللہ علیہ، فرماتے تھے یہ ساری باتیں بتانے کی ہوتی تو نہیں ہے، لیکن تعلیماً تربیت کے لیے بتاتا ہوں کہ بعض دفعہ میں بیت الخلاء میں جاتا ہوں، قضائے حاجت کے لیے بیٹھتا ہوں، اگر لوٹا گندا ہے تو میں سوچتا ہوں ویسے بیٹھا ہوا ہوں تو بیٹھے بیٹھے میں لوٹا صاف کر دیتا ہوں تاکہ دوسرے کو تکلیف نہ ہو، وہ خوش ہو جائے گا، یعنی جب حالت اچھی دیکھے گا۔ کسی کی کیا بات ہے، میں نے خود کئی مرتبہ ایسا کہ صاف کر دیا ہے، اور اس لیے کہ بھائی کوئی دوسرا آ کے داخل ہوگا تو وہ پریشان ہوگا، یا ویسے بھی خدمت خلق کے لیے۔ تو یہ ہے کہ یہ جو خراب کر رہا ہے یہ سوچے میں تو نکل رہا ہوں، دوسرا آئے گا پریشان ہوگا۔ تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیسی تعلیم، کھانے کی جہاں تعلیم دی ہے تو یہ بھی ایک ضرورت ہے، یہاں بھی ایک تعلیم دی ہے۔ تو ان چیزوں کے جن قوموں کے اندر خیال ہوتا ہے، یقین کریں ان قوموں کی عزت ہوتی ہے، اس معاشرے کی عزت ہوتی ہے جہاں پر یہ باتیں سامنے رکھ کر زندگی گزاری جاتی ہیں۔ ایسی باقی بھی زندگی ہے تو ان میں بھی یہ دیکھ لیا جائے، حتیٰ دیکھو اٹھنا بیٹھنا۔ یہاں میں اگلے دن بتا رہا تھا کہ مسجد میں آدمی داخل ہوتا ہے، ہائے ہائے قدم اٹھاتے ہوئے وہاں سے ہی ادب شروع ہو جاتا ہے کہ یہ داخل ہونا ہے تو ادب کے ساتھ اللہ کا نام لیتے ہوئے، حضور پہ درود و سلام بھیجتے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اندر آنا ہے، کسی کو تکلیف نہیں دینی، اور بیٹھنا ہے آگے آ کر بیٹھ جائے، یعنی یہاں جو ہے کوئی پڑھ رہا ہے حتیٰ کہ اس کو بھی سلام نہ دو، یا بیٹھے ہوئے آ کر بیٹھ جائے، اپنے اعمال کرے۔ اگر وقت ہے جو ہے نوافل کا تو پڑھ لے، ورنہ بیٹھ جائے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ پڑھ لے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔
اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین.